بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل رأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ سا بامحاورہ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت ختم کر دے اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو پھر یہ نعمتیں تمہیں عطا کر سکتا ہے؟ اور دیکھیے کہ ہم کس طرح سے دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی پھر منہ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ انہیں فرما دیجئے کہ دیکھو اگر اللہ کا عذاب تمہیں اچانک پکڑ لے یا خبردار کر کے پکڑ لے، بتا کر آ جائے، تو کون ہلاک ہوگا سوائے ان لوگوں کے، اس قوم کے جو ظلم کرتی ہے۔ اور ہم انبیاء اور رسل کو بھیجتے ہیں کہ اچھی بات کے اچھے نتائج کی بشارت دیں اور برائی کے برے انجام سے بروقت مطلع فرمائیں۔ سو جسے ایمان جو لایا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ انہیں کوئی دکھ ہوگا۔ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں انہیں ہمیشہ عذاب ہوتا ہے، اور اس کے عذاب کا سبب ان کی اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں۔ فرما میرے حبیب نے یہ بات یاد دلائیے کہ انسانی اعضاء و جوارح کو دیکھو، اسی ایک گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، اسی سے اس کے ہاتھ پاؤں، ہڈیاں، چمڑا، کھال، گوشت، پٹھے، رگیں، وہی چیز اسی چیز کے انہی سیلوں سے جب کان بنتا ہے تو کتنی عجیب و غریب کاراگری ہے اس میں کہ آواز کان سے ٹکراتی ہے، اس کے اندر جو میکنزم ہے اس میں وہ ایک سرسراہٹ پیدا کرتی ہے، وہ حرکت دماغ میں جاتی ہے، پھر دماغ کا کمپیوٹر اس پہ لگ جاتا ہے، پھر اس جو وہ جنجناہٹ سی اس میں آئی تھی اس ویو کو وہ الفاظ میں ڈھالتا ہے اور آپ کو بنے بنائے الفاظ سنائی دینے لگتے ہیں۔ اور یہ سارا کام اتنی جلدی سے ہو جاتا ہے کہ آواز آپ کے کان سے ٹکراتی ہے تو آپ کی سمجھ میں الفاظ آنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ لفظ آپ کے کان میں نہیں پڑتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔
جو لفظ کوئی بولتا ہے یا جو دھماکہ ہوتا ہے یا جو آواز پیدا ہوتی ہے تو کان کے اندر ایک پردہ ہے، باریک سا پردہ ہے، وہ لرزتا ہے، اس میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کا ارتعاش آگے باریک رگیں ہیں، ان میں پھر ایک ارتعاش پیدا کرتا ہے، وہ ارتعاش دماغ میں جاتا ہے، دماغ اس کا ترجمہ کرتا ہے، اسے الفاظ میں ڈھالتا ہے، اور یہ سارا کام اتنی جلدی ہو جاتا ہے کہ ادھر کسی کے منہ سے لفظ نکلا، ادھر ہم نے سمجھ لیا یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کے درمیان اتنا لمبا پروسیس ہے، لیکن وہ اتنی جلدی ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میں آواز ہی سن رہا ہوں۔ فرمایا اتنا باریک نظام جس رب العالمین نے دیا ہے، اگر وہ اس کو بند کر دے، اگر اس پردے کو ڈل کر دے، اس میں ارتعاش نہ آئے، وہ پردہ پھٹ جائے، اس سے آگے کی رگیں جو ہیں وہ بے حس ہو جائیں، ان میں ارتعاش نہ آئے، تو کوئی طاقت ہے جو تمہیں قوت سنوائی دے سکے گی؟ اور اگر وہ تمہاری بصارت لے لے، بصارت کیا ہے؟ آنکھ اسی گوشت پوست کا ایک حصہ ہے، اس میں باریک رگیں، نسیں، یہی خون جو سارے جسم میں دوڑتا ہے، آنکھ کے ڈھیلے میں بھی وہی خون دوڑتا ہے، اس میں بھی نسیں ہیں، رگیں ہیں، وہ تصویر لیتی ہے، جو چیز اس کے سامنے آتی ہے اس کی تصویر لیتی ہے، وہ تصویر دماغ میں جاتی ہے، دماغ اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ مکان ہے، یہ گھر ہے، یہ درخت ہے، یہ انسان ہے، یہ فلاں بندہ ہے، لیکن آپ کے نگاہ ڈالنے اور پہچاننے میں کہ یہ فلاں ہے، اس کے درمیان بڑا لمبا کام ہے۔ آنکھ کے آئینے نے تصویر لے کر بھیجی، اس کا اثر دل تک پہنچا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ دیکھتے ہیں سامنے پھولوں کی بہار ہے، خوبصورت باغ ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کا کوئی محبوب آ رہا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، تو دل بھی کھل اٹھتا ہے، دیکھا تو آنکھ نے، یعنی اس کی کیفیت دل تک جاتی ہے، اور فوراً کوئی وقت صرف کیے بغیر ادھر آنکھ کھولی آپ نے، ادھر کسی پر نگاہ پڑی، ادھر دماغ نے بتا دیا یہ کون ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ آپ کا کیا لگتا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، یہ ایسا عجیب نظام ہے کہ ایک شخص کو ہم برسوں بعد ملتے ہیں، 10 سال بعد، 15 سال بعد ملتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی شخص تھا یا نہیں، کبھی اس کے ساتھ ملازمت کی یا کاروبار کیا یا ملاقات رہی یا تعلقات رہے، پھر بچھڑ گئے، وہ کہیں اور چلا گیا، ہم اور چلے گئے، 10 12 15 20 برس گزر گئے، اچانک وہ سامنے آ جاتا۔ دماغ کا کمپیوٹر 20 برس پرانی فائلیں کھول کر وہ ساری فائل ہمارے سامنے کرو، یاد آ جاتا ہے یہ شخص فلاں تھا، اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، اس کے ساتھ میری فلاں دوستی تھی، ہم فلاں جگہ اکٹھے، وہ پوری فائل آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، آپ حرف حرف پڑھ لیتے ہیں، ایک لمحے میں سارا کام ہو جاتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، ارے بھائی دیکھتے ہی کب پہچانا؟ جب تک وہ بات دماغ میں، دل میں، ہر طرف گئی نہیں، آپ نے کیسے پہچانا؟ وہ فائل نہیں کھلی جو دماغ کے کمپیوٹر میں محفوظ تھی، تو کیسے پہچان؟ لیکن یہ سارا کام اتنا آنن فانن ہوتا ہے کہ بندے کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں کوئی اور آرگن بھی ملوث تھا، وہ سمجھتا ہے صرف آنکھ نے دیکھا میں نے پہچان لیا۔ ارے نہیں بھائی، اس کے پیچھے بڑا لمبا پروسیس ہے، یہ تو اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ ہے کہ ادھر آپ کی نگاہ پڑی، ادھر وہ سارا کام ہو گیا۔ اتنا نازک ہے کہ اگر وہ اسے بند کر دے تو جس نے اتنی کاراگری سے بنایا ہے وہ اس کے سیل ڈڈ کر دے تو آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ تمہارے سینے میں ایک دل ہے. حقیقتاً بادشاہ دل ہوتا ہے. دماغ ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، ایک ایسا وزیر ہے اس کا جو تمام اعضاء و جوارح پہ اختیار رکھتا ہے. دل خواہش کرتا ہے، آرزو دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ فروٹ مجھے کھانا چاہیے. دماغ وجود کو حکم دیتا ہے، وجود کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ کو حکم دیتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، لپک کر وہ پھل توڑتا ہے، بندہ کھاتا ہے. لیکن یہ آرزو تو اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس پر آگے عمل کرنے کا حکم اعضاء و جوارح کو دماغ نے دیا. اگر کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پہلے خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، مجھے اس سے پیسے لینے چاہیے، مجھے اس سے یہ چیز چھین لینی چاہیے. دماغ کو بعض اوقات دماغ دل کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. دماغ کہتا ہے کہ یار یہ کام غلط ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن وہ سوچ سکتا ہے کہ غلط ہے، انکار نہیں کر سکتا دل کے حکم کو. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، مار پڑتی ہے اسے، تو جب کبھی اسے خیال آتا ہے تو اس سے آپ پوچھیں تو کہتے ہیں یار یہ کام اچھے نہیں ہے، اس میں بڑا نقصان ہو. پھر جب اچھے نہیں ہے تو کرتے کیوں؟ بس یار ویسے ہی دل چاہتا ہے تو کر لیتے. یعنی دماغ اس کا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دماغ مجبور ہے کہ دل نے جو حکم دیا اس پر عمل درآمد کرائے. اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح اس کی تعمیل کرتے. اس کا مطلب ہے کہ بادشاہت دل کے پاس ہے. دل چاہتا ہے تو بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دل چاہتا ہے تو بندہ اللہ کو دل میں بسا لیتا ہے. ہر لمحہ ہر دھڑکن میں اللہ کا نام شامل ہو جاتا ہے. دل چاہتا ہے تو دل میں مدینہ بس جاتا ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا، یا کل مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے. دل جب چاہتا ہے تو اس میں مدینہ بس جاتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، آپ کی عنایات، آپ کے ارشادات، ایک ایک لمحہ اس میں بس جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے. لیکن دل ہے تو ہوتا ہے، اور اگر اللہ کریم ناراض ہو جائے اور دل پر مہر کر دے تو کچھ لوگوں کے بارے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کریم نے اطلاع دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ماننے والے نہیں ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یہ جو لوگ آپ کی اتنی محنت شاقہ کے باوجود کفر کر رہے ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یا اللہ کیوں نہیں لائیں گے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، کانوں پر مہر کر دی اور آنکھوں پر پردے گرا دیے اور انہیں بہت شدید عذاب. اچھا عجیب بات ہے یار، وہ گانا بجانا سن لیتے تھے، وہ دنیا کی ساری تصویریں دیکھ لیتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک ہاشمی بھائی کے دیکھ لیتے تھے، محمد بن عبداللہ کے دیکھ لیتے تھے، لیکن انہیں محمد الرسول اللہ نظر نہیں آتا تھا. کتنی لطیف بات ہے، کیسا عجیب تبدیلی کر دی نگاہ میں اللہ نے کہ اندھے بھی نہیں ہوئے اور اندھے ہو بھی گئے. یعنی انہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نظر آتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ینظرون الیک وہم لا یبصرون. آپ کی طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتے.
بھی حضور کا وجود عالی تو انہیں نظر آتا تھا، لیکن انہیں آپ کی رسالت کا کمالات رسالت نظر نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب اندھا پن ہے، ایک عجیب عذاب ہے۔ یا اللہ اتنی سخت سزا انہیں آپ نے کیوں دی؟ فرمایا میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور؟ جب آپ نے مہر کر دی تو پھر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کا گناہ تو نہیں؟ فرمایا مہر میں نے زبردستی نہیں کی۔ یہ سوال پیش کیا گیا بارگاہ رسالت پناہی میں کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اللہ نے زبردستی مہر نہیں کر دی۔ جب بندہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے، ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ سے دھو ڈالے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر ظلم کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ وہ بڑھتے رہتے ہیں نقطے۔ جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو کر اس پر مہر کر دیتا ہے کہ رہو اب تم اسی حال میں، اب تمہیں توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام برسوں محنت کرنے کے بعد، بے شمار معجزات دکھانے کے بعد، حق ثابت کرنے کے بعد جب فرعونی بالکل ہی اڑ گئے کہ نہیں ماننا تو انہوں نے یہی بد دعا دی تھی، اللہم واشدد علی قلوبہم، یا اللہ اب ان کے دل پتھر کر دے، اب انہیں توبہ نصیب نہ ہو، اب انہیں تباہ کر دے یا اللہ، اب ان کے واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو پتھر بنا دے، سخت کر دے۔ تو فرمایا گناہ کرتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو اگر وہ تمہاری بصارت چھین دے، سماعت چھین دے یا دلوں پر مہر کر دو تو موت سے تم چھوٹ نہیں جاؤ گے۔ موت تو زندگی کی ابتدا ہے جس زندگی کو ختم ہی نہیں ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں زندگی بسر کرنا بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اور اگر اللہ یہ چیزیں لے لے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پھر یہ نعمتیں تمہیں دے سکے؟ کوئی؟ کتنی لمبی انسانی تاریخ ہے، اللہ جس کی موت بھیج دیتا ہے کوئی اسے ایک لمحہ زندگی نہیں دے سکتا۔ اللہ جس سے یہ نعمتیں لے لے، فرمایا کوئی دوسرا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور پھر وہ یہ نعمتیں دے دے۔ تو یہ جو نعمتیں تمہارے وجود میں ہیں یہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، تو آخرت کون دے گا؟ محبتیں کون دے گا؟ اطاعت و اتباع کون دے گا؟ تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت کون عطا کرے گا تمہیں؟ یہ وہی ہے جو عطا کرتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، فرمایا مخاطب ذرا دیکھ کہ میں بے نیاز قادر مطلق ہو کر کتنے خوبصورت دلیلیں دیتا ہوں۔ حکمن منوا سکتا تھا، زبردستی منوا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا میں نے تمہیں شعور دیا ہے، استعداد دی ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے میں تمہیں دلائل سے سمجھاتا ہوں۔ اور یہ تھوڑی سی دنیاوی زندگی ہے، انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ کیا اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے اپنا قد کاٹ بنا سکتا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے اپنی عقل و خرد تراش سکتا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے علم کے خزانے بنا سکتا ہے؟ نہیں، سب کچھ اس کی مرضی سے۔ انسان کے پاس صرف ایک اختیار ہے، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے یہ اختیار انسان پر چھوڑ دیا کہ اسے ہم نے دانا و بینا بنایا ہے، پھر اس کے سامنے دنیاوی لذات بھی ہیں، اس کے سامنے میرا رخ انور بھی ہے، میرا نبی، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، میری کتاب بھی ہے۔ اب اس کو ہم نے یہ اختیار دیا کہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے ادھر جانا ہے یا ادھر آنا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا۔ یہ دنیا وہ شمع ہے جو اللہ کریم نے جمال الہی کے مقابلے میں رکھ دی، انسان کو درمیان میں چھوڑ دیا، فرمایا دیکھتا ہوں تو وہاں جا کر جل کر بھسم ہوتا ہے یا میرے رخ انور پہ نثار ہوتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ تو اتنا سا اختیار ہے بندے کے پاس۔
فرمایا دیکھو میں کتنے پیار سے تمہیں سمجھا رہا ہوں اور کتنی خوبصورت مثالیں دے کر قدرت کے آثار جو تمہارے وجود میں ان کو سامنے لا کر تمہیں سمجھا رہا ہوں. اور عجیب بات ہے یہ لوگ پھر بھی منہ پھیر کے چل دیتے ہیں, چھوڑو جی یہ پرانی باتیں ہیں جی, یہ رسمی باتیں ہیں جی, یہ قدامت پسندانہ رواجات ہیں جی, یہ ہمیں وہ پرانے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں. بھئی اسلام نے نہیں کہا کسی سے کہ قیمتی کپڑے نہ پہنو, پرانے زمانے میں چلے جاؤ. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اچھے مکان نہ بناؤ, جھونپڑیوں میں چلے جاؤ. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ قیمتی گاڑیاں چھوڑ دو اور گھوڑے پہ اور خچر پہ سواری کرو. نہیں, اسلام کہتا ہے ہر نعمت دنیا کی تمہارے لیے, وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, لیکن اسے لینے کے اصول ہیں انصاف سے, محنت سے, اپنا حق بنا کر حاصل کرو اور کھاؤ پیو, لیکن دوسرے کا حق مت چھینو. یہ کون سی قدامت پسندی ہے مجھے بتائیے؟ یہ قدامت پسندی ہے کہ اپنا حق حاصل کرو اور دوسرے کو بھی یہ موقع دو کہ وہ اپنا حق حاصل کرے, تم اس کا حق مت چھینو. اب اسے اگر کوئی کہتا ہے جی یہ ہمیں پرانے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں تو وہ بدبخت ہے, اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جن لوگوں نے یہ باتیں سمجھی انہیں تو یہ اس قدر عزیز لگی کہ انہوں نے جانیں نچھاور کر دیں, لیکن ان باتوں کو نہیں چھوڑا. اب جس کو سمجھ ہی نہ آئے, سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بات بگڑ جائے تو سمجھ آنا ختم ہو جاتی. اب دیکھو نا اللہ نے کیسے اندھا کیا کہ وہ حضور کے وجود باوجود کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنا ایک قریشی بھائی ہی سمجھتے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں سمجھتے. اگر آپ کے ارشادات عالی نہ سنتے تو انکار کیوں کرتے, جواب کیوں دیتے, اعتراض کیوں کر, سب کچھ کرتے. اس کا مطلب ہے سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں, لیکن اللہ کریم فرماتا ہے نہیں, یہ سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں, حقیقت سے بے خبر ہے. نبی کریم یہی دعا فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے کر فرمایا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ کلیجی کا ایک ٹکڑا کسی نے ہدیۃً بھیجا تھا تو وہ گھر میں رکھا ہے. آپ نے فرمایا پکا لو, لیکن جب اٹھایا تو وہ پتھر تھا. کمال ہے حجرہ مبارک میں کاشانہ نبوی پہ یہ کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پتھر ہو گیا. آپ نے فرمایا کچھ سائل تو نہیں آیا تھا؟ یا رسول اللہ ایک آیا تو تھا. تو ہم نے کہا گھر میں صرف اللہ کا نام ہے. فرمایا جب کہ یہ کلیجی کا ٹکڑا موجود تھا تو یہ دے دینا تھا. جب آپ نے نہیں دیا تو پھر یہ کھانے کے لائق نہیں رہا, اور میرے کھانے کے لائق نہیں, پتھر ہو. تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے. اب عام آدمی کو تو پتھر نظر نہ آتا, کلیجی نظر آتی. حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ربنا ارنا حقیقت الاشیاء, یا اللہ چیزوں کی جو اصل ہے ہمیں وہ دکھاؤ. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھتے ہیں یہ نوٹ ہیں, یہ سونا ہے, لیکن اگر وہ حرام کا ہے تو شاید وہ بڑے بڑے عیدے ہیں. ہمیں نوٹ نظر آتے ہیں, ہمیں سونا چاندی جواہرات نظر آتے ہیں, لیکن اگر وہ حرام کا ہے تو وہ تو عیدے ہیں. اگر وہ ہمیں حقیقت نظر آ جائے تو کون اژدہے کو لے کر جیب میں ڈالے گا, کون سانپ کو لے کر سینے سے لگائے گا, کون سانپ کو ہاتھ میں اٹھائے گا. لیکن ہمیں حقیقت نظر نہیں آتی, بظاہر جو صورت ہے وہ نظر آتی ہے. تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا, اصل میں کیا ہے وہ دکھا. سو فرمایا دیکھیں میں اللہ کریم فرماتے ہیں میں کتنے پیار سے اپنی مخلوق کو کتنے علمی اور کتنے عقلی انداز میں لاجیکلی
مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، اور ان کو دیکھو، ان کی حیثیت دیکھو، انہیں میں نے پیشاب کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، ان کی حیثیت دیکھو، ان کی ہستی دیکھو، اور میں جب چاہوں ان کے ایک دانت میں درد چھیڑ دوں تو یہ ساری لذت ان کی تلپٹ ہو جائے، ایک ذرا سا سر میں درد کر دوں تو سارا تباہ ہو جائے۔ کلی طور پر میرے قبضہ قدرت میں ہیں، سانس میری دی طاقت سے لے رہے ہیں، دیکھ سن میری دی طاقت سے، کھا میرا رہے ہیں، پی میرا رہے ہیں، اور پھر میں پیار سے اتنی مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، ہم یصدفون، یہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، یہ تو قدامت پسندی ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ہم نے بڑی سنی ہے جی، پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، کمال ہے، حد ہو گئی۔ فرمایا انہیں ایک بات کہہ دو، جاتے جاتے بات سن کے جاؤ۔ فرما دیجئے نہ ارایتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، یہ بات یاد رکھو، اللہ کریم کا عذاب اگر تمہیں اچانک دبوچ لے، چلتے چلتے ہارٹ فیلئر ہو جائے، چلتے چلتے فالج ہو جائے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاؤ، بیٹھے بیٹھے بیماری پکڑ لے، بیٹھے بیٹھے تمہیں کوئی کینسر ہو جائے، بیٹھے بیٹھے تمہیں کوئی اور موذی مرض آ لے، بیٹھے بیٹھے زمین پھٹ جائے، غرق ہو جاؤ، اچانک آسمان تم پر گر پڑے، یا او جہرتن، یا بتا کر عذاب آ جائے کہ بھئی جیسے قوموں پر آیا کہ 3 دن بعد تم تباہ ہو جاؤ گے، پرسوں دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا۔ تو اگر بتا دے تو کیا کوئی ہے تمہارے پاس ایسا جو اس کو روک لے گا؟ یا اچانک آ جائے تو ہے کوئی ایسی ہستی جو تمہیں بچا سکے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، عذاب بھی آیا تو جو تباہ ہوں گے، حل یہلک الا القوم الظالمون، وہی ہوں گے جو اللہ کے نافرمان۔ قوموں کی قومیں غرق ہو گئیں، لیکن جنہوں نے نوح علیہ السلام کو مانا وہ تو کشتی میں سوار تھے، آگ برسی قوموں پر، لیکن جو ایماندار تھے اللہ نے انہیں تو بچا لیا۔ زمین میں غرق دھنس گئے شہروں کے شہر، لیکن جن کا معاملہ رب سے درست تھا اللہ نے انہیں بچا۔ جب عذاب آتا ہے تو عذاب کا شکار صرف بدکار ہوتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیک لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی مقروض ہو جاتے ہیں، نیک لوگ بھی بعض اوقات قید ہو جاتے ہیں، نیک لوگ بھی بعض اوقات قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بدکار اور نیک کی تکالیف میں بہت فرق ہے۔ بدکار پر جو تکلیف آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، بطور سزا ہوتی ہے۔ نیک لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے مدارج تو بہت اچھے ہوتے ہیں عند اللہ، لیکن ان کا مجاہدہ، ان کی عبادات کم ہوتی ہیں، تو وہ تلافی معافات ہوتی ہے، جو کمی رہ گئی اسے پورا کرنے کے لیے ان پر کوئی تکلیف آ جائے۔ یا پھر ایک تکلیف ہوتی ہے جو ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ بعض منازل ایسے ہیں عند اللہ، قرب کے بعض منازل ایسے ہیں کہ جن تک پہنچنے کے لیے ان تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ شہید ہونے کے لیے گلا کٹوانا پڑتا ہے، سینہ چرانا پڑتا ہے، شہید ہونے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ شہادت ایک منزل ایسی ہے کہ اس سے پہلے قتل کی تکلیف سے گزرتا ہے تو شہید ہوتا ہے، یعنی اس منصب کے قتل ہونے کی تکلیف اس سے پہلے ہے، قتل ہوتا ہے اللہ کی راہ میں تو شہید ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض منازل قرب ایسے ہیں کہ ان تکلیفوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، قید سے، سزاؤں سے گزر کر اس منصب پہ وہ بندہ فائز ہوتا ہے۔ یعنی نیک بندے پہ جو تکلیف آتی ہے وہ یا اس کے اعمال کی کمی کو پورا کرتی ہے یا اس کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نیک بندے پہ تکلیف بھی آئے، اسے جیل جانا پڑے، اسے قتل ہونا پڑے، تو اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل میں دکھ نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا، شکایت نہیں ہوتی۔
کافر پہ جو تکلیف آتی ہے از قسم عذاب ہوتی ہے. عذاب جب آتا ہے تو دل کو دکھی کر دیتا ہے. اتنی تکلیف وجود کو نہیں ہوتی جتنی دل کو ہوتی ہے, دلوں تک پہنچ جاتا ہے. سو فرمایا جب عذاب الہی آتا ہے تو اس سے صرف بدکار تباہ ہوتے ہیں. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. دیکھو نبی اور رسول جب تشریف لاتا ہے تو فرمایا اس کا ایک کام ہے, اور یہ وہ کام ہے جو سوائے رسولوں اور انبیاء کے دوسرا کر نہیں سکتا. وہ تمہارے کردار میں جو اچھائیاں ہیں یا وہ اچھائیاں جن سے تم واقف نہیں ہو, جن پر تعمیر آخرت کا مدار ہے, رضائے الہی کا مدار ہے, دائمی زندگی جن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ اچھائیاں تمہیں میرا نبی بتاتا ہے اور ان کے نیک انجام کی بشارت بھی دیتا ہے کہ ایمان لاؤ گے, یہ کام کرو گے تو اس کا تمہیں یہ انعام ملے گا. یا پھر جو غلط کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بر وقت مطلع فرما دیتا ہے. یہاں منذرین کا مطلب بھی ڈر ہی لکھ دیتے ہیں ہمارے اردو ترجمہ والے. انذار جو نبی کا ہوتا ہے اس کا معنی صرف ڈر نہیں, ڈر سے اس کا معنی ادا نہیں ہوتا. انذار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک چیز کھانے لگا ہے, ساتھ کوئی ڈاکٹر یا حکیم بیٹھا ہے, اب اس چیز کو بھی دیکھتا ہے, اس بندے کے چہرے کو وہ کہتا ہے اگر یہ چیز کھاؤ گے تو تمہیں کلنج ہو جائے گی, یہ چیز کھاؤ گے تو تمہارا دل فیل ہو جائے گا, یہ چیز کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. تو ڈاکٹر کا تو محض اندازہ ہے, حکیم کا تو اندازہ, بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار میں نہیں کھاتا. وہ کہتے ہیں ابھی تمہیں یہ چیزیں منع, یہ نہیں کھاؤ, یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ. سوچ اور فکر سے لے کر کردار تک نبی ہر شے بتا دیتا ہے کہ یہ سوچو گے, یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ. انذار کا مطلب ہے کہ کسی خطرناک کام کے خطرناک نتیجے کا اس کے صادر ہونے سے پہلے خبردار کر دینا, یہ انذار ہوتا ہے. میں ڈرانا نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ جو غلط سوچ, غلط فکر یا غلط کام ہم کرتے ہیں, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم نبوت سے ہمیں وقت سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, تباہ ہو جاؤ گے. تو ہمارے نبی کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ وہ بشارت دے یا برے کاموں کے برے نتائج سے بر وقت مطلع کر دے. اس کے بعد معاملہ تمہارے, بال تمہاری کوٹ میں ہے, معاملہ تمہارے ہاتھ میں. جو ایمان لے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس نے مان لی, یہ ایمان کیا ہے؟ ہم اپنی سادہ سی زبان میں اگر اس کو بیان کرنا چاہیں کہ ایمان, اس کی بڑی تشریحات, بڑی علمی موشگافیاں اس پہ کی گئی ہیں. علماء نے بہت اس پہ لکھا ہے کہ ایمان کیا ہے, لیکن یار مزہ نہیں آتا. سادہ سی بات ہو جو دل میں اتر جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, جو اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے, میں اللہ کے کرم سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان نام ہے اس اعتبار کا جو ہمیں محمد رسول اللہ پر ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے, اور جیسا آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. جتنا یہ اعتبار ہمارا ہے وہ ہمارا ایمان. اللہ کریم نے اس کی کسوٹی رکھ دی کہ بندہ خود دیکھے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے. فرمایا فمن آمن وَأَصْلَحَ, جس نے اعتبار کیا میرے رسول پر یقیناً وہ اپنی اصلاح کرے گا. جن چیزوں نے جسے حضور نے پرہیز بتائی ان سے پرہیز کرے گا, جن کو استعمال کرنے کی اجازت دی ان کو استعمال کرے گا. جو طریقہ کمانے کا بتایا اس طریقے سے کمائے گا, جو طریقہ خرچ کا بتایا اس سے خرچ کرے گا. کہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کرے گا, معافی چاہے گا, معذرت کرے گا. اور فرمایا الندم توبہ, حضور کا ارشاد ہے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کیا ہے؟ فرمایا کسی غلطی پر ندامت, نادم ہونا توبہ ہے, کہ میں پھر ایسا نہیں کروں گا, مجھ سے بڑی غلطی ہوگی. حضور فرماتے ہیں الندم توبہ, یہ ندامت جو ہے یہ توبہ ہے.
فرمایا فمن آمنا، جس نے اعتبار کیا میرے رسول پر، وَأَصْلَحَ، اعتبار سے مراد یہ کہ پھر وہ اس پر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو پھر اس نے کیا مانا؟ حضور فرماتے ہیں دوسرے کا مال لینا منع ہے، وہ چھینتا ہے لوگوں سے، تو پھر اس نے مانا؟ سو فرمایا ایمان کیا معیار تمہارے اپنے پاس یہ ہے کہ تم اس پہ عمل کتنا کرتے ہو، اور جس نے عمل بھی سدھار لیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ خوف ہوتا ہے اندیشہ آئندہ کہ کل کی مجھ پر یہ مصیبت نہ ٹوٹ پڑے، حزن ہوتا ہے دکھ جو میں کر چکا ہوں اس کا دکھ، اتنے پیسے میں نے ضائع کر دیے، اتنا وقت میں نے ضائع کر دیا، فلاں کے ساتھ دشمنی بنا لی۔ گزشتہ کا جو دکھ ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں، آئندہ کا جو خطرہ ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ فرمایا جس نے میرے نبی کا دامن تھاما اور آپ کی غلامی میں آ گیا، اسے نہ گزشتہ کا خوف ہوگا نہ آئندہ کا ڈر ہوگا، ہر طرح سے محفوظ و مامون ہو گیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھو یہاں نسبت ایمان اور انکار سے کی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ایک طرف کر دیں تو ہم تو نہیں جانتے اللہ کون ہے، کیسا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری معرفت باری کا ذریعہ ساری مخلوق کے پاس ایک ہے اور وہ ہے محمد رسول۔ اور جب انکار کرتے ہیں تو احکام الہی بھی تو حضور نے پہنچایا ہمیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں تم میرے نبی کا انکار نہیں کر رہے، تم میرا انکار کر رہے ہو۔ نبی نے کوئی اپنی طرف سے بات پہنچائی ہے کہ میں کہوں تم نے نبی کی بات نہیں مانی؟ انکار اطاعت پیغمبر کو اللہ فرما رہا ہے کذبوا بآیاتنا، میرے احکام کا انکار کر رہے ہیں یہ۔ یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، یہ برائی کر رہے ہیں اور برائی کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ انہیں عذاب پکڑ لے گا، انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ سادہ سی بات ہے، کسی کا نام نہیں لیا، کسی کے خاندان کا نام نہیں ہے، کسی کی ذات نہیں ہے، کوئی فرد نہیں، یہ تو ایمان یعنی سوچ و فکر اور عمل کی بات ہے۔ کتنا کوئی اعتبار کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا مقرب بارگاہ ہے، اور کتنا انکار کرتا ہے حضور کے ارشادات عالی سے۔ آج ایک تیسری قسم بہت ہو گئی ہے، دو قسمیں تھیں، ایک ماننے والے اور ایک انکار کرنے، ماننے والے مومن، انکار کرنے والے کافر۔ ایک تیسری قسم قلیل ہوتی تھی، اسے منافق کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے تھے۔ منافق زبانی اقرار کرتے تھے، دل نہیں مانتا تھا ان کا، عمل نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ ہمیں پناہ دے، ہم میں وہ تیسری قسم بہت ہو گئی ہے، جو زبانی کہتے ہیں مانتے ہیں، عملاً نہیں مانتے، اور یہ بہت مصیبت ہے۔ اور یہ تیسری قسم جو ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کافروں سے بھی نچلے درجے میں جہنم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوگی، اور کافروں کے وجود جلیں گے، ان کے جسموں میں جو پیپ پڑے گی، جو خون نکلے گا، وہ ان منافقین کی غذا ہوگی۔ تو میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگو، اپنے اللہ سے محبت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طلب کرو، اللہ کریم ہمیں میری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے
قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔